آج ذرا ہم غور کریں کہ اس کتاب کو، اس قرآن کو ہم نے کتنی اہمیت دی ہے۔ دن بھر میں 24 گھنٹے میں ہم کم سے کم 100 مرتبہ اپنا موبائل کھول کر کے چیک کرتے ہیں کس کا واٹس ایپ آیا، فیس بک پر میری پوسٹ کو کتنے لائک ملے، انسٹاگرام پر میں نے فوٹو ڈالا تھا کتنے لائک ملے۔ 24 گھنٹے میں آپ نے کتنی بار قرآن کو کھول کے پڑھا میرے بھائی؟ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، قرآن اسی مہینے کے اندر نازل ہوا تھا۔ بہت ہمارے اندر اگر شوق پیدا ہوتا ہے، رمضان میں ہم 2-4 پاروں کی تلاوت کر لیتے ہیں، رمضان ختم قرآن کی تلاوت بھی ختم۔ معاف کیجئے گا میرے پیارے ساتھیوں، قرآن صرف ایک مہینے میں پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو سال کے 12 مہینے، قرآن سال کے 360 دن پڑھنے کی کتاب ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ او لوگو، ہم نے اس قرآن کو شفا بنا کر کے اتارا ہے، یہ تمہارے دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن کوئی جھاڑ پھونک کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی گلے میں تعویذ بنا کے لٹکانے کی کتاب نہیں ہے، قرآن دل کی بیماریوں کی شفا ہے۔ اگر آپ کے دل میں لالچ کی بیماری ہے، اگر آپ کے دل میں تکبر کی بیماری ہے، اگر آپ کے دل میں اہنکار کی بیماری ہے، اگر آپ کے دل میں دنیا کی محبت کی بیماری ہے، اگر آپ کے دل میں اچھاؤں اور خواہشات کی بیماری ہے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ دو، قرآن آپ کی بیماریوں کو دور کر دے گا میرے بھائی۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے آج ہم سے منہ موڑ لیا، اور اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت بھی دے گا اور بہت سارے لوگوں کو ذلیل بھی کرے گا، بہت سارے لوگوں کو ترقی بھی دے گا۔ جو قرآن کو پڑھیں گے، جو قرآن کے اوپر عمل کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اونچا مقام دے گا، اور جو قرآن کو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ڈاؤن کر دے گا، ان کو گرا دے گا۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے آج یہ حالات پیدا ہو گئے۔ آج روزانہ خبریں آ رہی ہیں، ابھی بریلی شہر سے میرے واٹس ایپ پر میسج موجود ہے، ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کرتی ہے، اپنے ماں باپ کی عزت پر بٹا لگا کر، اپنے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا کر غیر مسلم کے ساتھ شادی کرتی ہے، اور اپنے دھرم کا پریورتن کرتی ہے، اس کے مذہب میں داخل ہوتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے، اور ایک ہفتے کے بعد سوسائڈ کر لیتی ہے۔ اس کی لاش ملتی ہے، اور سوسائڈ لیٹر میں لکھا ہے کہ میرے پتی نے، جس کو میں نے اپنا پتی مانا تھا، اس نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا، جس کے لیے میں نے اپنے اسلام کو چھوڑ دیا، اپنے دھرم کو چھوڑ دیا، اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، اس نے میرا مس یوز کیا ہے، اس نے میرا درپیوگ کیا ہے، اور اس لیے میں جان دے رہی ہوں۔ اور آج وہ لڑکی سوسائڈ کر لیتی ہے اور اس کی لاش ملتی ہے۔ اس طریقے کے واقعات آج پورے ہندوستان میں ہو رہے ہیں میرے بھائی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کیوں ہو رہے ہیں یہ واقعات؟ کیوں ہماری مسلمان لڑکیاں آج اس قدر پاگل ہو چکی ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ان کا چکر چلتا ہے، ان کے محبت اور عشق کے جال میں وہ پھنستی ہیں، اور اس کے بعد وہ مرتد ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو قرآن تو پڑھایا ہے، قرآن تو پڑھایا ہے، مگر قرآن ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھایا ہے، قرآن ایک رٹو طوطے کی طرح پڑھایا ہے۔ ایک حافظ جی آتے ہیں، ایک مولانا صاحب آتے ہیں، ہماری بٹیا کو قرآن پڑھا کے چلے جاتے ہیں، بس۔ قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن کا ارتھ کیا ہے، قرآن کی میننگ کیا ہے، یہ آج تک ہماری بچیوں نے نہیں جانا۔ اور بڑے معذرت کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا، آپ کے دھلیان کے بارے میں بھی میں جانتا ہوں، مرشد آباد کے سارے علاقوں کے بارے میں جانتا ہوں، ہمارے بڑے عزیز سینئر جونیئر ساتھی ہمارے مولانا ابو سالم صاحب جو آپ کی جماعت کے یہاں کے اس ضلع کے امیر ہیں، وہ بھی موجود ہیں، میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آج بنگال کی اپنی اہل حدیث کی مسجدوں میں، زیادہ تر مسجدوں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور عورتوں کے لیے ارینجمنٹ نہیں ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، جمعہ کی نماز ہے اور عورتوں کے لیے ارینجمنٹ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ کیوں نہیں ہے؟
کیا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ سال میں ایک بار آپ نے جلسہ کرا لیا، پروگرام کرا لیا اور آپ کے گھر کی عورتیں سدھر جائیں گی، بے پردگی ختم ہو جائے گی، بے حیائی ختم ہو جائے گی؟ ابھی آپ کے اسی علاقے میں ایک شادی، گلی میں شادی تھی، میں نے دیکھا لمبا چوڑا گیٹ لگا ہوا ہے، پورا محلہ جگمگ جگمگ کر رہا ہے، میں نے سمجھا یہ جلسے کا گیٹ ہے، پتہ لگا یہ شادی کا گیٹ ہے۔ یعنی ایک انسان اپنی شادی پر لاکھوں خرچ کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے۔ کتنی غریب لڑکیاں آج اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، باپ کے پاس ان کی شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ کتنے بچے پرتیبھاوان ہیں، صلاحیت والے ہیں، پڑھنے کا ٹیلنٹ رکھتے ہیں، ان کی پڑھائی کے لیے ان کے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کتنے بے گھر لوگ ہیں، ان کے پاس سر کو چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، اور مسلمان شادی بیاہ کے گیٹ کے اوپر، ڈیکوریشن کے اوپر لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہا ہے۔ شادی کے موقع پر مسلمان لڑکیاں، جوان لڑکیاں بے پردہ سج دھج کر کے، ساڑی پہن کر کے، خوبصورت میک اپ کر کے گھوم رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا کارن کیا ہے؟ کارن یہی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو اسلام سے بہت دور رکھا ہے۔ اسلام کے قریب لاؤ ان کو۔ اپنی مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں آپ عورتوں کے لیے انتظام کراؤ میرے بھائی۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ اگر صحیح منہج پر چلتے ہیں، قرآن و حدیث کے منہج پر چلتے ہیں، آپ کی مسجد میں عورتوں کے لیے ضرور انتظام ہونا چاہیے۔ آپ ان کے لیے گیٹ الگ رکھیے، مسجد میں آپ تھوڑا سا پیسہ خرچ کیجئے، ان کی انٹری الگ ہو، ان کی سیڑھی الگ ہو، ان کا راستہ الگ ہو۔ آپ مسجد کے سیکنڈ فلور پہ، تھرڈ فلور پہ عورتوں کا انتظام رکھیے، اور باقاعدہ اپنے گھر کی عورتوں کو آپ جمعہ کی نماز میں بھیجیے کہ جاؤ تم جا کر کے جمعہ کی نماز پڑھو۔ جمعہ کی نماز اور امام صاحب کا آدھا گھنٹے کا جو خطبہ اور تقریر ہے، وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے۔ مولوی صاحب بیچارے بڑی تیاری کر کے آتے ہیں، بڑی قیمتی باتیں بتاتے ہیں، وہ باتیں مردوں سے بھی سمبندھت ہوتی ہیں اور عورتوں سے بھی ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ عورتوں کو بھی ان باتوں کو سیکھنا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری عورتیں دین کے معاملے میں زیرو ہیں، زیرو۔ دین کا علم ان کے پاس زیرو ہے۔ اور صرف عورتوں کی بات ہم کیا کریں، ہمارے مردوں کا حال بھی بہت برا ہے۔ اگر میں یہاں ہاتھ اٹھاؤں، کتنے لوگوں کو جنازے کی نماز کی دعا آتی ہے، تو شرمندہ ہو جائیں گے آپ، بہت سارے لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھ پائیں گے۔ اگر میں سوال کروں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو دعائے قنوت آتی ہے وتر کی نماز میں پڑھنے والی، تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، مولوی صاحب ہم کو نہیں آتی۔ یعنی آپ یہ سوچئے، جس باپ نے آپ کو پڑھایا لکھایا، زمین جائیداد اور پراپرٹی بنا کے دیا، آپ اتنے بد نصیب ہیں کہ اس باپ کے مرنے کے بعد اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اور آپ اس لائق بھی نہیں ہیں کہ اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کر سکیں اور اپنے باپ کی جنازے کی نماز ڈھنگ سے پڑھ سکیں۔ ایسی اولاد سے تو بے اولاد بہتر تھا میرے بھائیوں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اس لائق نہیں بنا سکے تو ایسی اولاد سے تو بے اولاد بہتر ہے۔ ہاں جی، یہ ہمارا حال ہے۔ دنیا کے معاملات میں تو ہم بہت ماہر ہیں۔ راجنیتی کی باتیں کوئی ہم سے پوچھ لے، ممتا بنرجی کی سرکار بنے گی کہ نہیں بنے گی، کوئی ہم سے پوچھ لے۔ یوگی اور مودی کی سرکاروں کا کیا حال ہے، کوئی ہم سے پوچھ لے۔ ہم پالیٹکس پر بہت نالج رکھتے ہیں، ہم کاروبار کی بہت نالج رکھتے ہیں، مگر دین کی نالج کے معاملے میں ہم اور آپ بالکل زیرو ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ان کو ڈھنگ سے وضو بنانا نہیں آتا، کتنے لوگ ہیں ان کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم، کتنے لوگ ہیں ان کو تیمم کرنا نہیں آتا، کتنے لوگ ہیں ان کو کلمہ کا مطلب نہیں پتا، کتنے لوگ ہیں ان کو اسلام اور ایمان کا مطلب نہیں پتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے، اور اسی دور کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ان من اشراط الساعہ، بخاری کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے، ان یرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل، اور جہالت بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ یہاں کون سا علم مراد ہے؟ یہاں سائنس مراد نہیں ہے، یہاں میتھمیٹکس مراد نہیں ہے، یہاں جیولوجی مراد نہیں ہے، یہاں کیمسٹری مراد نہیں ہے، یہاں فزکس مراد نہیں ہے۔ یہاں علم سے مراد علم دین ہے، کہ علم دین اٹھا لیا جائے گا، علم دین ختم ہو جائے گا، لوگوں کے پاس دین کی نالج زیرو ہو جائے گی۔
اور آج وہ حالات ہم دیکھ لیں. علم دین کے نام پر ہماری معلومات زیرو ہے. اور ہمارے جو نوجوان بھائی بیچارے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، فیس بک کا استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کے اندر ایک تڑپ ہے کہ ہم علم دین کو سیکھیں گے. اب ان کے لیے دوسری پرابلم یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم علم دین کس سے سیکھیں. انہوں نے یوٹیوب کے اوپر کسی کی تقریر سنی، ہاں اس کا انداز بیان بہت اچھا ہے، یہ جو بات کر رہا ہے بڑے حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہے. اب اس کو فوراً سننا شروع کر دیا. اور یوٹیوب تو بہت ہوشیار ہے، آپ نے کسی کو ایک مرتبہ سنا تو یوٹیوب سمجھ گیا کہ آپ نے اس کو لائک کیا، اب یوٹیوب اس کو ریکمنڈ کرے گا اور بار بار اس کے آپ بیانات کو سنیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے اس انسان کے جال میں آپ پھنستے چلے جائیں گے. آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں. انجینئر محمد علی مرزا جو اس دور کا بہت بڑا کذاب اور بہت بڑا جھوٹا اور مکار انسان ہے، آج اس کے جال میں پھنس چکے ہیں میرے بھائی. جو ایک طرف یہ کہتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں بابی نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، جو یہ نعرہ لگاتا ہے، جو کہتا ہے کہ اہل حدیث بھی غلط، جو کہتا ہے کہ بریلوی بھی غلط، جو کہتا ہے کہ دیوبندی بھی غلط، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو کہتا ہے کہ ماتم کرنا بھی صحیح ہے، کالا کپڑا پہننا بھی صحیح ہے، ہری پگڑی لگانا بھی صحیح ہے، نعرہ رسالت لگانا بھی صحیح ہے. جو سارے فرقوں کا ایک مکسچر تیار کر رہا ہے، اور جس کی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اس کے منہج کی جو بنیاد ہے وہ اپنے فالوورز کے دلوں میں صحابہ کی، حضرت معاویہ کی، حضرت عمرو بن عاص وغیرہ کی نفرت ان کے دلوں میں ڈال رہا ہے، تو غلط نہیں ہوگا. یہاں تک کہ ایک ویڈیو میں نے سنا انجینئر علی مرزا کہتا ہے کہ حضرت معاویہ منافق نہیں تھے، کیونکہ شیعہ حضرات کہتے ہیں نا منافق تھے، تو کہتا ہے منافق تو نہیں تھے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈھیلے مسلمان تھے. یعنی آج کے اس دور کا ایک مسلمان نبی کے کسی صحابی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ ڈھیلے مسلمان تھے. اللہ کی لعنت ہو ایسے کذابوں کے اوپر. صحابہ کو تم ڈھیلا مسلمان کہتے ہو؟ عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ معاویہ صحابی ہیں اور عمر بن عبدالعزیز بعد کے دور کے ہیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز بہت نیک مانے جاتے ہیں اور حضرت معاویہ کے اوپر بہت طریقے کے اعتراض کیے جاتے ہیں. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کان کھول کے سن لو، جس اونٹ کے اوپر بیٹھ کر، جس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے ساتھ جہاد کیا تھا، جس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے حضرت معاویہ نے نبی کے ساتھ جہاد کیا تھا، اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھی ہوئی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے. اللہ، صحابی کا مقام قیامت تک کوئی حاصل نہیں کر سکتا. ہم سجدے کر کر کے پیشانی رگڑ رگڑ کے مر جائیں، روزہ رکھ رکھ کے گل جائیں، حج کر کر کے پوری دولت ختم کر دیں، ہم کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن آج انجینئر علی مرزا کو فالو کرنے والا ہمارے بہت سے نوجوان بھائی بڑے صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے تو یہ کیا وہ کیا، اور حضرت معاویہ تو بہت اچھے انسان نہیں تھے. آج ان کے بارے میں وہ اس طریقے کی لینگویج استعمال کرتا ہے. یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، یوٹیوب ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، فیس بک ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، واٹس ایپ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، مگر وہاں پر دین کا علم آپ ہر کسی سے حاصل نہیں کر سکتے. وہاں آپ یہ مقام ہر کسی کو نہیں دے سکتے کہ ہم اس کی تقریروں کو سنیں گے، اس کی باتوں کو سنیں گے. یہ مقام آپ کو صرف اوتھینٹک لوگوں کو دینا ہے، صرف معتبر لوگوں کو دینا ہے، جو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے جانکار ہیں، جو علماء حق ہیں، جو قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں، جنہوں نے صحیح طریقے سے علم دین حاصل کیا ہے. انہی علماء کے ساتھ آپ کو جڑ کر کے رہنا ہے. اسی لیے امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم
او لوگو یہ علم دین جو تم حاصل کرتے ہو یہ حقیقت میں تم دین حاصل کرتے ہو تو تم دیکھ لو کہ تم دین کس سے سیکھ رہے ہو کس سے حاصل کر رہے ہو. اور ہمارے یہاں جو یہ سند کا جو سسٹم ہے، کبھی آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، صحیح بخاری میں حدیثیں ڈائریکٹ نہیں لکھی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا، بلکہ پوری ایک سند موجود ہے. امام بخاری کہتے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ کہتے میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ کہتے میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ کہتے میں نے ابو ہریرہ کو سنا، وہ ابو ہریرہ کہتے میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا. یہ جو پورا ایک سسٹم ہے، سند کا جو نظام ہے، یہ ہمارے مذہب کی خاصیت ہے میرے بھائیوں. اور یہ سسٹم اسی لیے ہے تاکہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ یہ ہمارے دین کے اندر انٹری نہ کرے اور غلط لوگوں سے ہم علم دین حاصل نہ کریں. آج بنگال کی سرزمین پر پیٹ کوٹ پہن کر اور اسٹیج لگا کر بہت سارے لوگ آج ایسے ایسے فتوے دے رہے ہیں، اللہ کی پناہ، ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو 1400 سال میں امت میں کسی نے نہیں کہی، کسی عالم نے نہیں کہی، کسی امام نے نہیں کہی. آج حلال و حرام کی ایسی باتیں ایک ایسا انسان جو عربی زبان نہیں جانتا، جو قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ سکتا، جو نبی کی حدیثیں نہیں پڑھ سکتا، کوئی بردر فلاں ہے، کوئی بردر فلاں ہے، کوئی بردر فلاں ہے، صاحب وہ فتویٰ دے رہے ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائی، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ علماء کا مقام بردرس کو دیا جائے گا. وہ علماء جن کی زندگیاں قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں گزری ہیں، لوگ ان سے فتویٰ نہیں پوچھیں گے. فتویٰ کس سے پوچھیں گے؟ جو اسٹیج لگا کے کہے گا آسک می، مجھ سے پوچھو. اسٹیج لگا کے کہے گا آسک می، مجھ سے پوچھو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا. جن سوالوں کا جواب دینے کے پہلے علماء 1000 بار سوچتے ہیں، یہ جاہل فٹ سے ان کا جواب دے دیتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 100 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا. حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یہاں تک کہ جب علماء دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جب ان جاہلوں سے فتویٰ پوچھا جائے گا تو یہ بغیر نالج کے، بغیر علم کے، بغیر مطالعے کے یہ فتویٰ دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. آج وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں، علماء کا مقام آج جاہلوں کو دیا جا رہا ہے. اور اگر ہم نے ان حالات کو کنٹرول نہیں کیا، ہم نے علماء کو ان کا صحیح مقام نہیں دیا، تو ابھی قیامت کے قریب ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے میرے بھائیوں جب یہ قرآن بھی دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی میرا ایک بھتیجا پیدا ہوا، 6 مہینے کا ہو رہا ہے. میرے بھائی نے پوچھا نام کیا رکھوں؟ میں نے کہا یمان رکھو. یمان حضرت حذیفہ کے ابو کا نام ہے، حذیفہ ابن یمان، اور یمان کا مطلب برکت والا. آپ کے بنگال میں ناموں کا بڑا مسئلہ ہے، عجیب و غریب نام، ایجاب ال، افراز ال، سمیع ال، کیا نام ہے بھائی؟ نام کی کوئی میننگ ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ راکیش اور رمیش اور سریش بھی مسلمانوں کے نام رکھے جاتے بنگال میں. عورتوں کے نام آپ دیکھیے، نسیمن، جنتن، نصیبن، یعنی اس کی کوئی میننگ ہی نہیں ہے. نام آپ رکھیے صحابہ کے نام پہ، نام رکھیے آپ صحابیات کے نام پہ، یا کم سے کم کوئی ایسا نام رکھیے جس کی میننگ اچھی ہو. آپ علماء سے پوچھ لیجئے بھائی صاحب، جانکار لوگوں سے پوچھ لیجئے. نام کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر، نام کا اثر پڑتا ہے. اس لیے اپنے بچے کا نام صحیح رکھیے. بڑا پیارا نام ہے حذیفہ. بچہ پیدا ہوا آپ کے گھر تو حذیفہ نام رکھیے، صحابی کا نام ہے. یہ حذیفہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کے سیکریٹری ہیں. سیکریٹری کا مطلب سمجھتے ہو؟ سیکریٹری کا مطلب جس کو سیکریٹ کی باتیں بتائی جائیں، جس کو رہس کی باتیں بتائی جائیں. حضرت حذیفہ کو اللہ کے نبی نے بڑی راز کی باتیں بتائی تھی.
یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو مدینہ کے اندر جتنے منافق تھے سب کا نام بتایا تھا۔ حضرت حذیفہ کے پاس پوری لسٹ تھی کہ کون کون منافق ہے، اور جب کسی کا انتقال ہوتا تھا اور حضرت حذیفہ جب جنازے میں نہیں جاتے تھے، لوگ سمجھ جاتے تھے یہ کوئی منافق انسان ہے، ان کا اتنا اونچا مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حذیفہ سچ بتانا، اللہ کے نبی نے تجھے منافقوں کی جو لسٹ بتائی ہے کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ آج ہمیں اور آپ کو دوسروں پر پہلے ہم انگلی اٹھاتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں غلط ہوں، ہمیشہ ہم دوسرے کو غلط کہتے ہیں، لیکن صحابہ بڑے عجیب لوگ تھے، صحابہ پہلے اپنے ایمان کی فکر کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ حذیفہ اللہ کے نبی نے تجھے جو لسٹ بتائی تھی منافقوں کی کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اے امیر المومنین کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی کے سچے صحابی ہیں، آپ نے تو اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ کا نام اس لسٹ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے صحابی حضرت حذیفہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا جب اسلام دھیرے دھیرے مٹنے لگے گا جیسے کپڑے کا ڈیزائن مٹنے لگتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کپڑے پر جو ڈیزائن بنا رہتا ہے، جو پرنٹ بنا رہتا ہے، کپڑا جب پرانا ہونے لگتا ہے تو پرنٹ جو ہے وہ دھندلا ہونے لگتا ہے، مٹنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال بھی دی تو کتنی پیاری دی، آپ نے کہا اسلام مٹنے لگے گا جس طریقے سے کپڑے کے اوپر جو نقش و نگار ہوتے ہیں، جو ڈیزائنز ہوتے ہیں، جو پرنٹس ہوتے ہیں وہ مٹنے لگیں گے۔